شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دوستوں سے التماس ہے کہ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید اور جنگ موطا کا انتہائی خوبصورت واقعہ۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے، اور یہ غزوہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ شرجیل برٹی جو کہ ایک کافر تھا کے پاس حضرت حارث بن عمیر کو خط دے کر روانہ کیا گیا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے نشے میں شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو سخت صدمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی امارت حضرت زید بن حارثہ کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اس کے بعد مشورے سے سردار مقرر کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوداع تک لشکر کے ہمراہ گئے، اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ موطا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ جب یہ لشکر موطا پہنچا تو شرجیل نے لشکر اسلام کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 50 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گیا اور قلعے میں پناہ لے لی۔ پھر اپنے ایک اور بھائی کو کیسر روم کے پاس جو یلغار میں تھا مدد لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ہرقبل نے اس کے ہمراہ 1,00,000 فوج بھیج دی۔ تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آن حضرت کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے، حضور چاہیں ہمیں واپسی کا حکم دیں یا مدد روانہ فرمائیں۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا، اے لوگو، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو اس کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ مسلمانوں کو کبھی لشکر کی کثرت نے فتح نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہمارا غازیان اسلام میں شمار ہوگا، یا شہادت نصیب ہوگی۔ تو اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اور ہر صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، جو ہماری زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ کی تائید کی، اور پھر مشرکین اور مومنین کی صفیں مقابلے کے لیے آراستہ ہو گئیں۔ حضرت زید مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلامی علم سنبھالا اور کفار سے لڑنے لگے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تو اچانک ایک کافر کی شمشیر سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے علم اسلام کو بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو آپ نے اپنے دونوں پیروں کے درمیان علم کو سنبھالا اور کٹے ہوئے بازوؤں کے سہارے اونچا رکھنے کی کوشش کی۔
اسی اثناء میں ایک کافر نے آپ کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر عبداللہ بن رواحہ نے جھپٹ کر علم کو اٹھا لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے، اور کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر ثابت بن اکرم نے علم کو فوراً اٹھا لیا اور لشکر اسلام سے جو اس وقت ہراساں اور پریشان تھا سے مخاطب ہو کر بولے، تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں تیزی کر کے ایک نیک کام کیا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ اکرم نے جواب میں کہا، میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد بن ولید کی امارت میں متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس رائے پر متفق ہو گئے اور خالد بن ولید کو لشکر امیر بنا لیا۔ خالد بن ولید نے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرم سے علم لیا۔ علم اسلام کو لیتے وقت آپ نے حضرت ثابت بن اکرم سے کہا، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو اور صحابہ بدر میں سے ہو، لیکن حضرت اکرم نے فرمایا، یہ سب کچھ صحیح ہے مگر فنون جنگ میں مہارت، شجاعت اور مردانگی تمہارا ہی حصہ ہے۔ فی الوقت میں نے تمہیں ہی دینے کے لیے علم اٹھایا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید امیر لشکر ہوئے تو مسلمان خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کے اشارے سے قطبہ بن عامر نے پکار کر کہا، مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ وہ تمہیں ہر جگہ آ پکڑے گی، پھر کیوں نہ میدان جنگ میں مردوں کی طرح جان دے دیں۔ غور کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اچھا ہے یا بزدلوں اور نامردوں کی طرح بھاگتے ہوئے پشتوں پر دشمن کے تیر کھا کر ذلت اور نامردی کی موت مرنا؟ یاد رکھو، جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں انہیں ذلت، خوف اور نامرادی سے نجات نہیں ملتی۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر زخم کھائے اور سرخرو ہو کر اپنے معبود کے دربار میں پہنچ جائے۔ کیا تم اس معمولی سی بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر یوں ہی بھاگتے رہے تو کافر تم میں سے ایک کو بھی گھر تک پہنچنے نہیں دیں گے اور تم سب بزدلوں کی موت مارے جاؤ گے؟ یہ سن کر مسلمان سنبھلے اور حضرت خالد بن ولید نے حیرت انگیز پھرتی اور ہوش مندی کے ساتھ انہیں منظم کر کے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ لڑائی اپنے پورے زوروں پر تھی کہ شام ہو گئی اور دونوں لشکروں نے اپنے اپنے پڑاؤ کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو لشکر کی ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ دیکھنے والا یہ بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لشکر ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ مشرکین نے جب لشکر کو اس ترتیب سے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ راتوں رات ہی مسلمانوں کو مدد مل گئی ہے۔ اس خیال نے ان پر ایسا ہراس طاری کیا کہ وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کی۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو مظفر و منصور کیا اور دشمنان اسلام کو شکست ہوئی۔ جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید نے جس بہادری اور تدبر کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں 30,000 مسلمان اور کہاں 1,00,000 کفار، لیکن حضرت خالد بن ولید کے حسن تدبیر نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیا اور کافر خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔ جنگ موطا میں دوسرے دن حضرت خالد بن ولید کا لشکر اسلام کی ترتیب کو بدل دینا ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی۔
نہایت عقل مندی کے ساتھ آپ نے اس جنگ میں کفار کا مقابلہ کیا اور لشکر اسلام کو فتح سے ہمکنار کیا۔ آپ کے ہاتھوں اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔